دنیا میں اس وقت دو ہی طاقتیں تھیں، دو ہی نظام تھے۔ ایک مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام جس میں پرائیویٹ اونرشپ ہے، پرسنل انسینٹیو ہے، زیادہ محنت کرو گے، زیادہ کماؤ گے، وہ تمہارا ہوگا، تمہارا سٹیٹس بلند ہو جائے گا، تم معاشرے کے اندر جو ہے اونچے ہو جاؤ گے، اس کے لیے کام کرنے کا عرض ہے، اس کے لیے جذبہ ہے، محنت کرے گا زیادہ، راتوں کو جاگے گا۔ کوئی مینیجر ہے کسی جگہ کا، کوئی مالک ہے اپنی فیکٹری کا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ صاحب بس میرے ورکنگ آورس ختم ہوئے میں جاتا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے فیکٹری کا، ساری رات جاگے گا، اسے پتا ہے کہ کل صبح جو لیبر آ جائے گی، اگر یہ مشین صحیح نہ چلی تو اس کی دہاڑی تو مجھ پر پڑے گی اور کام نہیں ہوگا، خسارہ میرا ہوگا۔ تو یہ جو پرسنل پرائیویٹ اونرشپ ہے، اس میں جو پرسنل انسینٹیو ہے، اور اس میں جو پھر فری مارکیٹ اکانومی اور اس میں مارکیٹ فورسز کا بروئے کار آنا ہے، یہ بالکل صحیح اصول ہے، ان میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ جو بات بتا سکتا تھا وہ انسانی ذہن میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو حرام کر کے، جس کو میں نے ایک دفعہ لفظ استعمال کیے تھے کہ ایک ماسٹر سٹروک ہے در حقیقت، ایک جنبش قلم، ساری خرابی جو ہے سرمایہ داری کی اس ایک بات سے نکل جاتی ہے کہ سود حرام۔ سرمایہ بحیثیت سرمایہ بغیر محنت کے، یہ بھی در حقیقت محنت کی عظمت کا ایک پہلو ہے اسلام میں، بغیر محنت کے محض سرمایہ کمائے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی لفظ پسندیدہ استعمال کیا ہے، اس کی بعض چیزیں وہ ہیں جائز ہیں لیکن وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ کہ آپ مثلا یہ کہ اپنے مکان بناتے جا رہے ہیں، کرائے پر چڑھا رہے ہیں، جائز تو ہوگا، پسندیدہ نہیں ہے۔ مزاربت بھی یقیناً جائز ہے لیکن یہ ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ تو یہ ہے کہ آپ کا اگر سرمایہ سرپلس ہے تو آپ قرض حسنہ دے دیں۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ وہ محنت کرے آپ کا بھائی اور اس کی کمائی میں سے آپ کو بھی حصہ ملے؟ اسلام نے اسے جائز بھی کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ اگر نقصان ہو گیا تو سارا تمہیں برداشت کرنا ہوگا، رزق پورا تمہارا ہے، اس کا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے جو بالا تر مقاصد ہیں، جو اس نے بلند تر نسب العین انسان کو دیا ہے، اس کے حوالے سے اسے بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ تو یہ قرض حسن دو۔ اقبال نے جو ایک شعر میں جمع کیا ہے، از ربا آخر کے میزائد فتن، سود کے پیٹ سے تو یہ ام الخبائث ہے، اس کے بطن سے تو سوائے فتنوں کے اور کچھ برآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ از ربا آخر کے میزائد فتن، کس نہ داند لذت قرض حسن۔ یہ قرض حسن جو ہے تمہارے پاس فاضل سرمایہ تھا اور اسی پر سارا نظام سود کا چلتا ہے، سیونگ سیونگ سیونگ، بچت بچت اور بچت لا کر بینک میں جمع کراؤ تاکہ سرمایہ پر ہم اس کو دیں، کم شرح سود کے اوپر تمہیں دیں گے، زیادہ شرح سود پر ہم دیں گے لوگوں کو کاروبار کے لیے اور عیش کریں گے بیچ میں۔ یہ جو دھندا ہے سود کی دلالی کا، یہ در حقیقت ہے ہی بیش بچت کے اوپر۔ اور بچت کیا ہے؟ بچت تو سرپلس ہے۔ سرپلس کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو عفو ہے وہ تو ہے ہی دوسروں کا، دے دو۔ یہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، ان کے لیے ہے جو تمہاری ضرورتیں پوری ہو گئی، جس کی بہترین مثال جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں اپنی زوجہ محترمہ سے خواہش ظاہر کی ہوتی ہے، کوئی میٹھی چیز ہے، کھانا کھایا ہوگا، اس کے بعد کو طلب ہوئی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، جو بھی روزینہ جو آتا ہے اس کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کوئی سویٹ ڈش تیار کر سکوں۔ بہرحال وہ جو بھی نیک خاتون تھیں انہیں خواہش کا احساس ہوا کہ شوہر کے دل میں اگر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کوشش کروں۔ انہوں نے کچھ روز تھوڑا 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 بچایا اور ایک دن یہ پیش کر دیا کہ یہ رقم میں نے بچائی ہے اور اس سے کوئی شیرینی جو ہے بازار سے منگوا لیجئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اس کا مطلب ہے یہ سرپلس ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت سے زائد ہے، ثابت ہو گیا، لہذا یہ رقم بھی بیت المال میں اور اس مقدار کے مطابق روزینہ بھی کم، اس لیے کہ معلوم ہوا کہ یہ میری اس بنیادی جو ضرورت ہے اس سے زائد تھی، تبھی تو تم نکال سکے۔ بہرحال اس معاملے میں البتہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا فکر جو ہے متوازن رہنا چاہیے۔ یہ مثالیں یوں سمجھیے کہ تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ آئی ہیں، آپ ان کو رول نہ بنائیے، اگر رول ان کو بنا لیں گے تو محسوس ہوگا کہ اس کوہ ہمارا پر چڑھنا ممکن ہی نہیں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ متوازن انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے یہ کہ صحابہ کرام میں بھی ہر طرح کے صحابہ موجود تھے، حضرت ابو ذر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا کہ جس نے سونا اور چاندی کو کنز بنا کر رکھا اس کو تو تپا تپا کر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو جو ہے داغے جائیں گے اور پیچھے ڈالی جائیں گے،
ان کا سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام، ایک بھی کوئی سکہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ یہ متوازن رائے نہیں تھی ان کی، یہ ان کے زہد کا اور ان کے اپنی جو انفرادی نیکی جو ہے، جس کی واقعہ یہ ہے کہ سطح بہت بلند تھی، یہ اس پر معاملہ ہوا ہے. یہ رول نہیں ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں. ان معاملات کو اسی لیے حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا تھا حضرت ابوبکر کے وفات پر کہ ابوبکر تم نے اپنے جانشینوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. جو تم نے معیار معین کر دیا ہے، اب مسلمان تو جانچیں گے تمہارے بعد آنے والوں کو بھی اسی پیمانے پر، تو اپنے بعد والوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی. اسی طریقے سے مثلا وہ جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو غلام ہیں تمہارے، جو تم خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہناؤ وہ خود ان کو پہناؤ، جو خود پہنو وہی پہناؤ، ان پر کام بھی کوئی سخت نہ ڈالو، اگر سخت کام ڈالا ہے تو اس سے ہاتھ بٹاؤ. اس حدیث کا بھی در حقیقت اسے آپ قانونی حدیث پر سمجھ لیجیے، اس لیے کہ دین میں یہ دونوں لیولز ہیں. ایک تقویٰ کا لیول ہے، ایک روحانی منزل ہے. اس روحانی منزل پر تو اپنے پاس کچھ بھی رکھنا نہیں چاہیے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. لیکن قانونی سطح پر آپ جائز ذرائع سے جو کچھ آپ نے کمایا ہے ریٹین کر سکتے ہیں. جب آپ ریٹین کریں گے تبھی تو کہیں وراثت کا مسئلہ آئے گا. اسی قرآن مجید میں سورہ نساء کا ایک پورا رکوع جو ہے قانون وراثت پر ہے. اگر کوئی شخص اپنے پاس کچھ بھی ریٹین نہیں کرے گا تو وراثت کس بات کی ہوگی؟ اور کچھ بھی نہیں رکھے گا تو زکوٰۃ کس پر دے گا؟ زکوٰۃ کا یہ سارا نظام کس بات پر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیے. ایک تو اجیر اور مستاجر کا تعلق اور ہے، اور عبد اور مملوک کا تعلق اور ہے. مالک، آقا اور عبد، وہ در حقیقت جس طریقے سے کہ وہ تہمتاً اس کی ذمہ داری، ظاہر بات ہے کہ جتنی اس کے اندر ملکیت ہے، جس شدت کے ساتھ جتنا اختیار مطلق حاصل ہے آقا کو، اسی درجے میں اس کی ذمہ داری بھی آئے گی. یہ دونوں چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ان میں توازن ہے. جبکہ جو اجیر یا آجر ہے اس کی حیثیت وہ نہیں ہے، وہ اپنی آزاد مرضی کا مالک ہے. وہ تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آیا ہے. اس نے آپ سے ایک معین وقت تک کام کرنے کے لیے ایک اجرت طے کر کے ایک معاہدہ کیا، میں کام کروں گا. وہ برابر کا شہری ہے، وہ بھی آزاد ہے، تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے. اس اعتبار سے ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھیے، اور اس کے اندر بہرحال یہ ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کپٹ. واقعہ یہ ہے کہ بڑی بلندیاں ہیں کہ جو ہمارے اسلاف نے جن کے نمونے پیش کیے ہیں، آئیڈیل وہ رہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو رول بنانا یہ در حقیقت عدم توازن ہو جاتا ہے ہماری سوچ کا. تو آجر اور مستاجر کا معاملہ ایک معاہدہ کا ہے.